سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود. محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستو، بزرگان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور انہی کی نسل سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا، جو مکمل طور پر انسان کی ضروریات سامان کو انسانی زندگی میں مہیا کرنے والا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد عبادت کو سامنے رکھنے کا حکم اور تخلیق کے مقصد کو واضح کر دیا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم و محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے چند باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اس کے اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور جہاں پر میرا اور آپ کا عقیدہ و ایمان اس بات پر ہے کہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نذر و نیاز کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں حمد و ثنا بیان کرنا، تکبیر پڑھتے رہنا، اس کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہنا، اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی میں ہمیشہ سے ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں داخل ہیں۔ جہاں پر یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، وہیں پر انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جس خواب کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے طور پر جو قربانی کا ادا کیا ہوا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو پسند کیا، تو ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو میں اور آپ قربانی اور ذبیحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں پر انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف عبادتیں اور اس کی شکلیں پائی جاتی ہیں، وہیں پر قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت جس کے اندر عبادت کی پوری قسمیں شامل حال ہیں، کہ مثال کے طور پر قربانی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے مکمل طور پر عقیدہ و ایمان سے ہوتا ہے، تو گویا کہ قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء سلف نے مجھے اور آپ کو عبادت کی جتنی اقسام بتائے ہیں، وہ تمام کی تمام عبادات میں اکثر عبادات کی قسمیں قربانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ تمہارا قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا چمڑا، اس کا خون، اس کی ہڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے والی نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں میں قربانی کے ذبح کرنے کا، قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں جو ذبح کرنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانا ہے، جو کہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو گویا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک سب سے بڑی عبادت ہے، جہاں پر انسان کا مال، انسان کا عقیدہ، انسان کا دل اور مکمل طور پر انسان کا جسم اس کے اندر کھپانا پڑتا ہے۔ تو آئیے اسی کے مختصر پیش نظر ہم اور آپ معلوم کرتے ہیں، جب میں اور آپ اسلام کی بنیاد پر کسی چیز کے انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں پر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس چیز کے طریقے کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ نماز کا حکم اسلام نے دیا، اب نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اسلام مجھے اور آپ کو بتایا۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی نمازیں من مانی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قربانی کے احکام، قربانی کے مسائل، قربانی کے آداب اور قربانی میں پیش آنے والے شبہات اور اس کا ازالہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب میں اور آپ کر لیں گے تو آئندہ آنے والے ایام میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب قربانی کو ادا کرنے کے لیے میں اور آپ تیار رہیں گے، طریقہ صحیح سے معلوم رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وگرنہ میں اور آپ نماز پڑھتے رہیں لیکن نماز کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو ایسی نماز جیسے قابل قبول نہیں ہے، ویسے ہی میں اور آپ قربانیاں اپنی دنیاوی زندگی میں ادا کریں لیکن میری اور آپ کی قربانیاں مکمل طور پر کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو ایسی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو آئیے مختصر وقت میں پہلی بات یہ سن لیتے ہیں کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ قربانی کا ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے شرائط کے ساتھ کیا بیان کیا جاتا ہے۔ قربانی کہا جاتا ہے کہ بے عیب جانور، ایسا جانور جس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ ہو، بے عیب جانور، صحت مند جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مکمل طور پر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کی نماز کے ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ کی 13 تاریخ جن کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، تو ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ کی غروب آفتاب تک آدمی جانور کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، تو اس کے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے
اس ڈیفینیشن کے اندر پوری بات آ چکی ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو. جانور ذبح کریں تو نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد ذبح کریں. اور کب تک ذبح کریں؟ ایام التشریق کی 13ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آدمی مکمل طور پر جانور کو ذبح کرنے کے عمل کو قربانی کہا جاتا ہے. اور وہ جانور جس کے دودھ کے دانت مکمل طور پر گر چکے ہوں، یا ایسا جانور جو مثال کے طور پر اگر میں اور آپ اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ اپنے 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہوا ہو، تو ایسا کیا ہے، گائیں، بکرا یا بکری، بھیڑ یا بھیڑیا، ان تمام چیزوں کا اسلام کے اندر بتایا گیا ہے کہ مکمل طور پر ان کی جو عمریں بتائی گئی ہیں ان عمروں کا ختم کر کے اپنے قربانی کی عمر میں داخل ہونا، یا کم از کم اپنے دودھ کے دانت کیا ہیں ان کے نکل جانا. تو ایسے جانور کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربانی کرتے ہیں اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے. تو یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری بات کہ قربانی کی مشروعیت اسلام میں کیا ہے، کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی اقسام میں سے لگ بھگ پورے اقسام قربانی جیسے عظیم عمل میں داخل ہوتے ہیں. اور قربانی کی مشروعیت کے تعلق سے میں اور آپ باقاعدہ معلوم ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں ایک طریقہ بتایا، ایک طریقے کے مطابق وہ اس امت کے لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قربانی کو انجام دینے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت، اس کے جانور کا خون اور اس کا چمڑا، اس کی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ انسان کے دل میں جو تقوی و طہارت کی بنیاد پر آدمی جس جانور کے ذبح کر لیتا ہے تو انسان کی مکمل طور پر تقوی و طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو گویا کہ ان تمام آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی شریعت کا ایک حصہ ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک سب سے بڑی عبادت ہے، جہاں پر انسان کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انسان کی دنیاوی زندگی میں بے شمار فوائد اور برکتوں سے انسان کو مالا مال کرنے والا ہے. آئیے اب تیسری بات دیکھتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے. اسلام میں قربانی کا حکم جو دیا گیا ہے یہ قربانی کہاں سے پیش آ رہی ہے. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ اس دنیا کے اندر اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان کا اس دنیا کے اندر آنا ہے. انسان دنیا کے اندر آ کر جتنے سال ہوا ہے قربانی اتنی پرانی تاریخ اپنے اندر رکھنے والی ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا طور طریقہ، قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ شریعت مجھے اور آپ کو معلوم ہے سورۃ المائدہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ تھا کہ اس وقت انسانوں کی کمی تھی، انسانوں کی نسل کا زمانہ نہیں پایا جاتا تھا. لیکن آدم علیہ السلام کے معاملے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں جب بھی باقاعدہ کسی عورت کی ڈیلیوری ہوتی تو پہلی ڈیلیوری میں 2 بچے جڑوان بچے پیدا ہوتے،
ایک بچہ اور ایک بچی، اس کے بعد سیکنڈ ڈیلیوری میں پھر جڑوان بچے پیدا ہوتے جو بچہ اور بچی ہوتے تھے، تو ویسے 2 ڈیلیوری کے اندر 4 بچے ہوتے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پہلی ڈیلیوری میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے تھے، دوسرے ڈیلیوری میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے تھے، ان کو شادی کرنے کے لیے متضاد طریقے سے شادی کیا کرتے تھے۔ پہلے ڈیلیوری میں جو بچہ پیدا ہوتا دوسرے ڈیلیوری میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ، اور دوسرے ڈیلیوری میں جو بچہ پیدا ہوتا پہلی ڈیلیوری میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کیا ہے، نکاح کروایا کرتے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابل ایک کا نام، قابل دوسرے کا نام، تو حابل جو مویشیوں کو پالنے والا، بکریوں کے پالنے والا تھا، قابل کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اور جو کچھ جاری، باجرہ، آٹا اس طرح کی مکمل طور پر کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ جب دونوں کے درمیان ایک لڑکی کو لے کر اختلاف ہوا تو آدم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کو پیش کرو۔ تو آدم علیہ السلام کا جو بیٹا حابل جس کا نام تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسی موقع پر ایک بھیڑ کو، یعنی بکرے کو، دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر دیا تھا۔ اور قابل جو دوسرا بیٹا تھا تو وہاں پر اپنی جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا ان میں کی چند چیزوں کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن بتانا اس واقعے سے مقصود یہ ہے کہ قربانی کی ہسٹری کیا ہے، قربانی کی تاریخ اس دنیا کے اندر اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس زمین پر انسان کا بسنا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا ایک دور چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ تیاریاں شروع کی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت سے دمبے کو بھیجا، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر میں اور آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کی مذہبی کتابیں تورات اور بائبل، انجیل کا مطالعہ کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے اندر مکمل طور پر قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس کا حکم ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کے ایک طریقے کو رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کا سلسلہ، امتوں کا سلسلہ زمین پر چلا ہوا ہے، تمام کی تمام امتیں اپنے انبیاء کے حکم کے مطابق قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذرانے کے طور پر پیش کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور آپ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹوں لانے کا حکم دیا، اور آپ اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ، 60 پر 3 اونٹوں کو ذبح کیا، اور بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا، جو پورے ملا کر 100 اونٹ تھے۔ 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکمل طور پر 30 پر 7 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مجھے اور آپ کو معلوم ہوا تو قربانی کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اور قربانی صرف ہم مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی انسانیت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو عبادت کے طور پر رکھا، اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
قیامت تک جاری و ساری کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مختصر طور پر قربانی کی تاریخ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں رکھا ہوا ہے؟ قربانی کا سب سے بڑا حکمتی عمل یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی، طہارت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرانا اور اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادات کے موقع پر خضوع کو انجام دینا، یہ حکمت کا، قربانی کی حکمت کا سب سے بڑا حکم ہے۔ اور قربانی کی حکمت کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس لیے فرض کیا ہوا ہے اور اس عبادت کو اس لیے جاری کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکرانے کے طور پر شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، اور اس عبادت کے ذریعے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اپنے دلوں کا تزکیہ، اپنے اپنے دلوں کی پاکی و صفائی کر سکتے ہیں، اور ان قربانیوں کے ذریعے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر زندگی میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو، رحمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو، اس کی وسعتوں کو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر قربانی جیسی اہم عبادت کو رکھا ہوا ہے۔ پانچویں بات کہ قربانی کے اندر حکم کیا ہے، کہ قربانی کیا واجب ہے، کیا قربانی سنت ہے یا قربانی مستحب عمل ہے۔ عام طور پر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کیے ہیں، تاکید ایسا کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا آدمی فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی ہمارے عیدگاہ میں آ کر ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی جہاں پر سنت مؤکدہ ہے وہیں پر قربانی اس آدمی پر واجب اور فرض ہے جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دیا، صحت دیا، طاقت دیا، فراست دیا، مال و دولت کی فراوانی اس کی تجوری میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے اس مال کو لے کر اگر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قربانی ادا نہیں کرے گا تو ایسے آدمی سے بڑا بد نصیب دنیا کے اندر کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے مطابق اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قربانی جیسی اہم عبادت کو رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پر قربانی سنت مؤکدہ ہے، جہاں پر قربانی مستحب درجہ رکھتی ہے، وہیں پر انسان کی طاقت اور انسان کی حیثیت اور انسان کی کیپیسٹی کے مطابق انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس حکم کا، اس عمل کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چاہیے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قربانی کو ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کے جانب سے ایک شبہ، ایک شوشہ، ایک چیز چھوڑی جاتی ہے، ایک ڈاؤٹ بتایا جاتا ہے کہ کام ایسے کریں گے کہ قربانی کیا کرنا، ایک کام ایسے کریں گے کہ قربانی کی پوری رقم لے کر قربانی کی رقم کو صدقے کی شکل میں دے دیں گے۔ قربانی کرنے سے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کو نکالنا، اس کے چمڑے کو فلاں جگہ دینا، ایسا کام کرنے کے بدل ایک کام ایسے کریں گے کہ قربانی کے جانور کی قیمت کو لے کر کیا صدقہ کر دیں گے۔ میرے بھائیو، اسلام میں عقل کی بنیاد کا دخل نہیں ہے، اسلام میں میری اور آپ کی نفس پرستی کو داخل نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑے مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حکمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قربانی کے جانور کے بجائے قربانی کے جانور کی رقم کو صدقہ دے دیتے، لیکن آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگ اتنے مکمل طور پر افیشل مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ قربانی کی رقم کو لے کر صدقہ کر کے قربانی کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام میں نئی چیز ایجاد اور بدعات کے برابر کا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قربانی کے رقم کو صدقہ کرنے کے بجائے قربانی کے رقم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور لے کر ذبح کر کے اس کے گوشت کو اور چمڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو پانچویں بات میں نے بتایا کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم آدمی کے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، رسم و رواج کے معاملے میں بے شمار خرچ کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قرض لا کر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، مسجد میں پیسے ڈالنے کی باری ہوتی ہے، مدارس کو چندہ دینے کی باری آتی ہے، تو وہاں پر آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنا اسٹیٹس یاد آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کے خلاف میں اور آپ سراسر کرنے والے ظلم ہے، یہ اسلام کے ساتھ کیا جانے والا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکات کو چھین لیا ہے، اسلام کو میرے اور آپ کے عقل کی بنیاد پر ناپنے کی وجہ سے۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک 5,000 ایک 10,000 کی اندر کا سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر میں اور آپ دیکھیں شادیوں میں جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، منگنیوں میں جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، دیگر رسم و رواج میں جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، ان فضول خرچیوں کو اگر دیکھا جائے تو محلے کی غریب لڑکیوں کا شادی بیاہ ہم اور آپ کرا سکتے ہیں۔ اتنا پیسے فضولیات میں اللہ کی نافرمانی میں اور آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب عبادات کا معاملہ آتا ہے تو قرض یاد آتا ہے، عبادات کا معاملہ آتا ہے تو تنخواہ یاد آتی ہے، عبادات کا معاملہ آتا ہے تو اپنے معاملات یاد آتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے خلاف میں اور آپ کرنے والے زیادہ سے زیادہ یہ ظلمی عمل ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور اس کی بے برکتی میری اور آپ کی زندگی کے اندر نازل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قربانی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وسعت کے مطابق آدمی کو انجام دینا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بات وضاحت کروں، ایک آدمی جو اس کے پیسے آنے والے ہیں، اس کی تنخواہ ابھی نہیں پڑی ہوئی ہے، تو کیا وہ آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ قرض لے کر قربانی کرنے کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آدمی پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ آدمی کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کو قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے بعد عید کے بعد اس کی تنخواہ آنے والی ہے، اس کا پیسہ آنے والا ہے، اور قرض لے کر قربانی کیا ہوئے قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کا اس کو ہوپ ہے، اپنے آپ پر بھروسہ ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے فضل و کرم سے قرض لے کر قربانی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آدمی بغیر قرض کے قربانی کو ادا کرے، لیکن ایسا آدمی جو قرض کو ادا کرنے کی اپنے اوپر بھروسہ اعتماد رکھتا ہے، تو ایسا آدمی ضرور قربانی کے اندر حصہ لے اور قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حالات کے اعتبار سے عبادت کا حکم بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایک آدمی جو آلریڈی پہلے سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کیا وہ آدمی پھر سے قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیو، قرض بڑی اہم چیز ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے
کہ ایک آدمی کی روح کو اس کے مرنے کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا جبکہ اس آدمی کے قرض کو اس کے وارثین مکمل طور پر ادا کریں، ورنہ ایسے آدمی کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار جو آدمی قرض رکھ کے مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی صحابی مسلم معاشرے میں کوئی آدمی اس کی ذمہ داری اگر اٹھاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور قرض ادا کرنے کی تاکید کرتے۔ تو مسئلہ یہ ہے آلریڈی ایک آدمی کے اوپر پہلے سے قرض ہے، کیا وہ آدمی پھر سے دوبارہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے قرض زیادہ ہے، قرض کے بوجھ میں وہ آدمی دب رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اسلام معاف کر دیتا ہے، وہاں پر ایسے آدمی کو قرض لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا آدمی جس کے قرض کا پیسہ باندھنے کے لیے، قرض کے پیسے ادا کرنے کے لیے ابھی اور زیادہ وقت بچ رہا ہے اور زیادہ ٹائم ہے، تو ایسی صورت میں جیسا کہ اس آدمی کے اوپر اگر بھروسہ ہے یہ قرض آلریڈی میرے اوپر ہے، لیکن اگر میں قربانی کے لیے قرض لے کے اگر قربانی کروں گا تو قربانی کا لیا ہوا قرض بھی میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، اس آدمی کے لیے بھروسہ ہے، اعتماد ہے اپنے آپ کے اوپر، تو ایسا آدمی قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے، ورنہ اس آدمی کو اسلام سختی نہیں کرتا کہ باقاعدہ وہ ہر حال میں قربانی کرے۔ تو لہٰذا دو مسئلے میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ آدمی کو پیسے آنا ہے اور پریزنٹ قربانی کرنے کے موقع پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوسروں سے قرض لے کے کر سکتا ہے اگر بھروسہ اس کے پاس ہے ادا کرنے کی۔ دوسری بات کیا بتایا کہ آدمی آلریڈی قرض دار ہے لیکن بعد میں پھر وہ قرض لے کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اسلام ایسے آدمی کے اوپر سختی نہیں کرتا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتا ہے لوگ کیا ہیں قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور لے لیے، گائے کے اندر 5 حصے 7 حصے کرنا رہتا ہے، تو وہ صورت میں لوگوں کا طریقہ اپنایا ہوا ایسا ہے کہ 5 لوگ گھر کے افراد کی طرف سے شامل ہو جاتے ہیں اور گھر میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو مکمل طور پر کیا ہے ان کی وہ ملا کر کے 7 حصے کرا دیتے ہیں، 5 حصے دار کے ساتھ 2 حصوں کا عقیقہ نکال لیتے ہیں۔ تو گویا کہ قربانی کے ایک ہی جانور میں آدمی قربانی بھی کر رہا ہے، عقیقہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اس کا حکم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، قربانی ایک عبادت ہے، عقیقہ ایک عبادت ہے، دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ شمار کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو اسلام کہیں بھی نہیں دیا ہے۔ ہاں عقیقے کے لیے جان دینا مقصود ہے، حصہ دینا مقصود نہیں ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جان، لڑکی کی طرف سے 1 جان، لیکن میں اور آپ ایسا فتویٰ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے مشورے میں آ کر، لوگوں کے خیالات کو عقل مندی کو قبول کر لیتے ہیں۔ گھر کے 5 حصے ہیں یا گھر کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں کو قربانی میں رکھ لو اور بعد میں گھر کے جن افراد کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کو عقیقے میں شامل کر لو، یہ سراسر کیا ہے اسلام کے خلاف کام ہے، یہ بدعات ہے۔ یہ بدعات تو کیا ایسی بدعات جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر اپنی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کرنا کہ کہیں ایسا نہیں کہ قربانی بھی میں کر رہا ہوں، عقیقہ بھی میں کر رہا ہوں، دونوں کو بھی جائز میں قرار دیا تو کیا ہوگا جب شریعت میں میری اور آپ کی عقل میں دخل اندازی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ کیونکہ دین کا کھلواڑ میں اور آپ اگر اپنے ہاتھوں سے کریں گے اپنی عقل کا استعمال کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جبار ہے، قہار ہے،
جو اپنی مکمل طور پر عذابات کو نازل کرنے والا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دخل نہیں ہے، شریعت میں کسی کے فتویٰ نہیں چلتا، کسی کی عقل نہیں چلتی، کسی کی مالداری نہیں چلتی، کسی کی من مانی نہیں چلتی۔ اسی لیے شریعت کے اندر ان چیزوں کا میں اور آپ خیال کرنے والے بنے۔ جہاں پر عقیقہ کرنا ہے عقیقہ کریں، جو لڑکی کے لیے ایک جان اور لڑکے کے لیے 2 جان، اور جہاں پر قربانی کا مسئلہ ہے وہاں پر ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے میں اور آپ مختصر طور پر دیکھیں کہ قربانی کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں جہاں پر قربانی کے مکمل طور پر جانور کے صفات کو بتائے گئے ہیں۔ جانور کیسے ہو؟ صحت مند ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، اتنا کمزور اور اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ مکمل طور پر اس کی کمزوری اس کے مکمل طور پر جسم کا اندر ظاہر ہو جائے۔ ایسی چیزوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قربانی کے جانور کے اوصاف بتائے ہیں۔ ان اوصاف کے مطابق آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھو ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں موٹا تازہ قربانی کا جانور چن لوں گا، اچھا جانور اگر میں چن لوں گا تو یہ جانور کیا ہے میرے لیے اوپر انتقال کے بعد یا قیامت کے دن وہ جانور آسمان کی دہلیز کے دروازے کی دہلیز کے اوپر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب جیسے میرا انتقال ہو جائے گا وہ جانور کیا ہے مجھے بٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ کیا قربانی کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی سے بے شمار مطالب میں اور آپ نکال لیں۔ دیکھیے اسلام کے اندر جہاں پر موٹا تازہ اور صحت مند جانور کا انتخاب کرنے کا حکم دیا وہاں پر انسان کے دل کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، انسان کے ایمان کے آزمائش کے لیے کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ اچھا جانور کریں گے تو ایک دم جنت میں فاسٹ لے جاتا، یہ سراسر بدعات ہیں۔ اور آدمی کو جہاں پر قربانی کی فضیلتوں میں سے ایک بدعات بیان کی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر آدمی کی گھر والوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ایسی چیز بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ قربانی عبادات ہیں، یہ قربانی جس کے اندر میں اور آپ خضوع اختیار کریں بغیر دکھاوے کے، ریاکاری کے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کا اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جانور لیے ہیں، جانور جب لیے تھے جانور اچھا تھا، صحیح سلامت تھا، صحت مند تھا، بیمار عمر نہیں تھا، لیکن لینے کے بعد جانور کے اندر کچھ کمی آ گئی۔ لینے کے بعد پیسے ادا کرنے کے بعد آٹو میں چڑھانے کا تھا، ڈھکلم ڈھکلی میں یا اتارنے میں کیا ہے جانور کا پیر پھسل کے جانور کا پیر ٹوٹ گیا، یا سینگ ٹوٹ گئی، یا آنکھ کو مار لگ گیا، یا کان پھٹ گیا، یا جانور کے جسم کے کسی حصے میں زخمی آ گیا، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر اس جانور کے لینے کے بعد جانور میں کچھ کمی آ رہی ہے، لینے کے بعد جانور میں کمی آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے اندر طاقت ہے جانور کو بدل کے ایک اور جانور کو لینے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیچ کر اور اچھا جانور لینے کی طاقت ہے، تو اس آدمی کے لیے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اور مزید پیسوں کو خرچ کر کے وہ جانور کو بدل کے دوسرا جانور لے لے۔ ورنہ آدمی کیا ہے جو جانور لیا تھا لینے کے بعد کچھ بیمار ہو گیا، لینے کے بعد کچھ عیب اس کے اندر آ گیا، تو عیب دار جانور کی قربانی جو لینے کے بعد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جانور لینے کے بعد جانور کو مکمل طور پر کیا ہے باندھنے کرنے میں جانور بھاگ کے چلا گیا، اب جانور کی تلاش کر رہے ہیں نہیں ملا ہے، لیکن جانور کب ملا؟ ایام التشریق ختم ہونے کے بعد ملا، 13ویں ذی الحجہ کے اندر سورج کے غروب ہونے کے بعد ملا، مغرب کے موقع پر ملا، یا 1 مہینے کے بعد ملا۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر شریعت 2 باتیں بتاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اگر کسی کا جانور لینے کے بعد گم ہو گیا ہے،
بھاگ کر چلا گیا ہے، آدمی طاقت والا ہے تو دوسرا جانور لائے اللہ کے راستے میں ذبح کرے، اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ آدمی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے جانور کی قربانی کے برابر کا ثواب دینے والا ہے۔ ہاں البتہ جس آدمی کے پاس ہم لیے تھے، جانوروں کی فطرت ہوتی ہے کہ جانور کو ہم جہاں پر خریدتے ہیں 8 دن کے بعد گھوم کر جانور وہیں پر جاتا ہے۔ جانور والے کے پاس جس سے ہم لیے ہیں اگر وہ امانت دار ہے، لکھا کے باقاعدہ ہم کو پھر جانور واپس کر رہا ہے، اگر قربانی کے ایام گزر کے جتنے بھی ایام ہو جائیں لیکن اس موقع پر اگر ہم جانور ذبح کریں گے ملنے کے بعد، جب بھی وہ ملے ملنے کے بعد جانور میں اور آپ ذبح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قربانی کا ثواب دے دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد جانور کا انتقال ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا برابر ثواب دے گا۔ اور دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کب کریں؟ افضل جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بالفور اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، عید الاضحیٰ کے موقع پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سنت کو میں اور آپ زندہ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شوگر پیشنٹ ہے، یہ الگ بات ہے کہ دودھ پیتے بچے ہیں، یہ الگ بات ہے کھیلتے بولتے بچے ہیں، یہ الگ بات ہے، شریعت ان کے لیے معاف کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ہے اسلام کے اندر میں اور آپ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اپنی بھوک کو مکمل طور پر برداشت کر کے قربانی کے جانور کے گوشت سے پکانے کے بعد ناشتہ نہیں کر سکتے، جو کہ سنت کے زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو قربانی کب کرنا؟ عید کی نماز کے بعد فوراً کر لیں۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بیٹی نہیں آئی، ابھی داماد نہیں آیا، ابھی گھر کی بہو نہیں آئی، گھر کی فلاں سمدن نہیں آئی، تو یہ کہہ کر اپنی شریعت میں مذاق بنانے والوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونے کے بارے میں محل نظر ہے، کیونکہ ہم نے قربانی اللہ کے لیے ادا نہیں کیا، گھر کے داماد کے لیے ادا کیا۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے لیے ہم ادا نہیں کیے، داماد کے لیے، داماد آنے کے بعد ذبح کر رہے، اللہ کی ناراضگی تو ہو گئی، داماد کی خوشی مل گئی۔ تو میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، آنے والا آ کر جانور کا گوشت کھانے کا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو اس کی مقدر میں رکھا ہے، اگر رس گیا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے شریعت کے اندر جہاں پر اوقات بتائے گئے ہیں، نماز کا وقت ہوا کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، نماز کا وقت ہوا کسی کلیکٹر MLA کا فلاں عہدیدار کا انتظار کرتے کیا؟ نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کے اندر قربانی کے لیے افضل وقت، میرے پاس جانور ہے، میرے پاس کیا ہے ہر چیز سہولت آ گئی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے میں بہانے بنا کر رشتے ناتوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قربانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سہولت دیا تو ان چیزوں کا ادا کر کے مکمل طور پر قربانیوں کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ، وقت ہو رہا ہے، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جو قصاب آتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان قصاب کو کیا ہے ہمیشہ چیر پھاڑ کرنے میں، چمڑا اتارنے میں، ہر چیز میں کیا جلدی بازی کرنے کا موقع نہ دیں۔ میں اس سے پہلے بھی جب چند سال پہلے خطبہ دیا تھا یہاں پہ، آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہی سوال میں آپ کو آج دہرا رہا ہوں۔ دیکھیے اسلام کے اندر کیا ہے، جو جانور کا یا ہم انسانوں کا جو گلے میں جو 2 رگ ہوتے ہیں، ایک کیا ہے سانس لینے چھوڑنے کا، ایک جو ہوتا ہے کھانا داخل کرنے کا، پانی داخل کرنے کا۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے، یہ 2 رگوں کو کاٹنے کا حکم ہے۔ ان دونوں رگوں کو جانوروں کے کاٹنے کے بعد، پورا خون جانے کے بعد، جانور پورا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا چمڑا نکالنے کا حکم ہے۔ تو ایسا جانور کیا ہے ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھو قربانی کرنے والے جو قصاب آتے ہیں، قصائی آتے ہیں، ان کو اس موقع پر کیا بیپار کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پر ختم کر کے آئندہ جانا ہے، تو کیا کریں گے، قربانی کا جانور جیسے ہی ذبح کریں گے
ہمارے ہاتھ سے چاقو کو نکال لیں گے اور پوری رگوں کو پھاڑیں گے اور کیا کریں گے؟ اس کی گردن کو موڑ دیں گے۔ دیکھیں آپ لوگ، گردن کو کیا کریں گے؟ موڑ دیں گے۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاقو سے جو جانور پاک ہوا ہے، چاقو کے ذریعے جو جانور اپنی جان چھوڑا ہے، تو ایسا جانور ہمارے لیے حلال ہے، اور جس کی منڈی موڑ کر کیا ہے، گردن کو توڑ کر دیا گیا ہے، تو ایسی کی کیا ہے، قربانی کا گوشت کیا ہے ہمارے لیے صحیح نہیں بنتا ہے۔ اور میڈیکل کے حساب سے بھی جو جانور مکمل طور پر اس کے رگوں کے کٹنے کی وجہ سے مرتا ہے، تو ایسے جانور کے گوشت میں ہماری صحت ہے۔ ایسے جانور جس کی گردن کے موڑ دی گئی ہے، اس کا گوشت کھانے سے آدمی کو طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، جیسا کہ جانور کی رگوں سے جب پورا خون نکل جاتا ہے تو وہ گوشت ہمارے لیے صحت مند ہے۔ جب پوری گوشت میں ابھی جان نکلنے سے پہلے گردن موڑ دیا گیا ہے، رگوں میں سے جو خون تھا وہ خون ٹہر گیا۔ اب جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں، انسان کے اندر جو غلیظ خون ہوتا ہے، اسی خون کی وجہ سے آدمی کے اندر باڈی پینس ہوتے ہیں۔ جب ایسا گوشت میں اور آپ کھائیں گے تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، صحت مندی نہیں ملے گی۔ تو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان چیزوں کا خیال کریں کہ باقاعدہ آنے والے قصاب کو اس کے لیے ٹھنڈے دماغ والا لائیں اور باقاعدہ اس کے لیے ہر چیز کا اہتمام کریں۔ چاقو کو مکمل طور پر تیز کریں، پہلے سے جانور کے سامنے چاقو کو تیز کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کاٹنا، جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے چمڑا نکالنا شروع کرنا، تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ یہ سب قربانی کے آداب اور مسائل کے خلاف ہیں۔ شریعت ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتی ہے، تو لہٰذا میں اور آپ ان چیزوں کی پابندی کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر بتائی گئی ہیں۔ وقت کے زیادہ لینے کی وجہ سے آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بتانا مقصد ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آپ کا وقت زیادہ لیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو قربانی کی عید آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کے ذریعے اس عید کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور اس عید کی جو قربانی کا مقصد ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، ان کے جو فضائل و برکات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے جو نصیحتیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بندوں کی زندگی میں آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانے، عمل کرنے، اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔